حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں اور حالات زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مکمل سورت یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے تاکہ حضرت یوسف کی زندگی میں موجود حکمتوں، نصیحتوں، آداب اور دانائی کی باتوں پر غور و فکر کیا جا سکے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے 3 کا ترجمہ ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، بے شک ہم نے نازل فرمایا قرآن عربی تاکہ تم سمجھو۔ ہم بیان کرتے ہیں تمہیں ایک اچھا واقعہ اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، اگرچہ پہلے تمہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 تا 6 سے آغاز کریں گے، یعنی ہم ساتھ ساتھ قرآنی حوالوں کا بھی ذکر کرتے جائیں گے۔ اور جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور علم تعبیر سکھائے گا اور اپنے نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا، جیسا کہ اس سے قبل اس نے تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق پر کیا۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس سے قبل یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان کے نام بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ان ناموں کے بارے میں تو ہم لازمی طور پر ان ناموں کا ذکر کر دیں گے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے گا تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے، ہم لازمی طور پر ان ناموں کا ذکر کر دیں گے۔ خیر، بات ہو رہی تھی ان بیٹوں کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں۔ سب میں سے عظمت و بزرگی اور شرف کمال صرف حضرت یوسف کو حاصل ہوا۔ علماء کرام کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہوا، جبکہ علماء کرام کا ایک اور گروہ اس بات کا قائل ہے کہ دیگر 11 بیٹے بھی نبی تھے، اور اس کے لیے اللہ عز و جل کے اس فرمان کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یوں کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ اسباط سے مراد یعنی وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 کا آخری حصہ ہے کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، لیکن اس دلیل میں کسی حد تک وزن نہیں ہے، کیونکہ اسباط کے لغوی معنی قبائل کے ہیں اور بنی اسرائیل میں ہی نبی ہوئے جن پر وحی اتاری گئی۔ اس نظریے کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ قرآنی آیات اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی رسول اور نبی ہیں، اور ان کی نبوت کا واضح اعلان قرآن مجید کی کئی دیگر آیات میں بھی موجود ہے، جبکہ ان کے سوا کسی دوسرے بھائی کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ گزشتہ جگہوں پر بھی حضرت امام احمد کی روایت کردہ احادیث، جسے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔ خواب میں 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد والدین تھے جو آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر گھبرا گئے اور والد بزرگوار سے خواب بیان کیا۔ والد بزرگوار سمجھ گئے کہ عنقریب یوسف علیہ السلام کو عظیم منصب عطا کیا جائے گا اور ان کے بھائی اور والدین ان کے سامنے سر جھکائیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ ان سے حسد کریں گے اور کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اس نظریے پر بھی دلیل ہے کہ دیگر بھائی نبی نہ تھے ورنہ حسد نہ کرتے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب باپ اور بھائیوں کے سامنے بیان کیا تھا، جو کہ غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تجھے تیرا رب عنقریب چن لے گا اور تم پر مہربان ہوگا، یعنی تمہیں خوابوں کی تعبیر عطا کی جائے گی جسے تمہارے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ اللہ عز و جل تم پر وحی نازل فرمائے گا اور تیرے طفیل اس گھرانے کو بھی دینی اور دنیاوی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ عز و جل اپنا یہ انعام اس طرح پورا فرمائے گا جس طرح اس
اس نے تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام پر جس طرح تمہارے دادا اسحاق پر اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا اور ان پر نعمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنے رسالت کو رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کریم کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یوسف جو اللہ کے نبی تھے، نبی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، نبی حضرت اسحاق کے پوتے تھے، اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ محمد مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائیے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں ان کے نام بتا دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے نام جریہ، طارق، دیال، ذوالقفطان، قابس، دساب، عمودان، فیلق، مصبح، ذروح، ذوالفرا، ضیاء اور نور تھے۔ یہودی نے جب یہ نام سنے تو پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم ان کے نام یہی ہیں۔ حضرت ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ امر یقینی ہے، اللہ عز و جل نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ سورج سے مراد آپ کے والد بزرگوار، چاند سے مراد آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے 10 کا ترجمہ ہے کہ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں میں کئی نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم گروہ ہیں، یقیناً ہمارے والد میں کھلی غلطی میں ہیں۔ یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھینک دو کہیں کسی ویران علاقے میں تاکہ تنہا ہو جائے، رخ پھیر لے تمہارا باپ تمہاری جانب اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ کہا ان میں سے ایک نے کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اس کو خود ہی اٹھا لے جائے گا کوئی راہ جاتا ہوا مسافر، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس طرح سے پھینکا گیا، یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو حکمتیں، اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اللہ عز و جل ان سے آگاہ فرما رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کا حسد ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ والد بزرگوار کو حضرت یوسف اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ وہ سب انہی کی اولاد تھے۔ ان بھائیوں کا حسد ہی تھا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کریں یا انہیں کسی ویرانے میں چھوڑ دیں جہاں سے وہ واپس نہ لوٹ سکیں، اس طرح باپ کی ساری محبت و توجہ انہیں حاصل ہو جائے۔ اپنے اس گناہ پر وہ بعد میں توبہ کر کے تائب ہو جائیں گے۔ جب سب اس پر متفق ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک دو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ کہنے والا شمون تھا۔ حضرت صدی کا قول ہے کہ یہ کہنے والا یہودا تھا۔ حضرت قدادہ اور محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ یہ کہنے والا روبیل تھا۔ چنانچہ اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے جہاں سے کوئی راہ جاتا مسافر خود ہی انہیں نکال کر لے جائے، اور یہ قتل کر دینے سے بہتر ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14 کا ترجمہ ہے، کہا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہ اے ہمارے باپ، کیا آپ کو ہمارا اعتبار نہیں ہے یوسف کے معاملے میں، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے رنج دیتا ہے تمہیں اس کا رہ جانا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے اور تم اس کا دھیان نہ رکھ سکو۔ بولے اگر بھی اسے بھیڑیا کھا سکتا ہے جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، جبکہ ہم بے پرواہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب کو اگرچہ یہ گراں تھا اس لیے انہوں نے اپنے خوف کا اظہار بھی کیا، مگر بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی جانب سے بے پرواہ نہ ہوں گے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔
اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پیچھے روانہ کر دیا، لیکن وہ راستہ بھول گئے تھے۔ پھر کسی شخص نے انہیں راستہ دکھایا اور وہ بھائیوں سے مل گئے۔ اہل کتاب کا یہ قول جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ کہاں حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بھیجنے پر تیار نہیں اور کہاں وہ انہیں اکیلا بھیج رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 تا 18 ہے، اور اس کے بعد آخری حصے میں یعنی اگلے حصے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ تمام تر عمل سر انجام دینے کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب کا سامنا کیا۔ آیت نمبر 15 تا 18 کا ترجمہ ہے، فرمایا پھر جب بھائی لے گئے حضرت یوسف کو اور سب متفق تھے کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی جانب کہ تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے کہ ان کے اس فعل پر انہیں اور وہ نہیں جانتے، اور لوٹے رات گئے اپنے باپ کی جانب روتے ہوئے اور کہا ہم دوڑ لگاتے ہوئے نکل گئے اور یوسف کو چھوڑ کر سامان کے پاس تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کس طرح ہماری بات کا یقین کریں گے؟ اگر ہم سچے ہوں اور لے آئے اس کی خون آلود قمیض جھوٹا خون لگا کر۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارے نفوس نے غلط راستہ دکھایا، پس میں صبر کروں گا اور اللہ عز و جل سے مدد طلب کروں گا اس پر جو تم بتاتے ہو۔ پھر ان کا جھوٹ کیسے پکڑا گیا یہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو یعنی اس واقعے کے دوسرے حصے میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔